اسمبلیاں تحلیل کرنے کی صورت میں کپتان کو بڑی دھمکی، کپتان کو چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش۔ پی ڈی ایم کیا کرنے جا رہی ہے؟ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی احمد بھٹی ہوں۔ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ کپتان کو ایک بڑی دھمکی دے دی گئی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی صورت میں، اور اس کے علاوہ کپتان کو چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پی ڈی ایم کیا کرنے جا رہی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے؟ تو ان 3-4 اہم پوائنٹ پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کی صورت میں کپتان کو دھمکی کہاں سے ملی ہے۔ تو جی ہاں، نواز شریف کے بہت ہی اہم لفافہ صحافی، جرنلزم کو تو انہوں نے بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے، نواز شریف صاحب نے اگر اسٹیبلشمنٹ کو دھمکی دینی ہوتی ہے تو تب بھی یہ اس شخص کا کندھا استعمال کرتے ہیں، اور اگر انہوں نے کسی سیاستدان کو دھمکی دینی ہوتی ہے تو تب بھی یہ اس شخص کا کندھا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ استعمال ہونے والے صحافی نجم سیٹھی صاحب ہیں، جو کہ نواز شریف کے انتہائی با اعتماد بگ لفافہ صحافی ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کی جو ہے نا، یہ پیغام رسانی کرتے ہیں اپنے پروگرامز کے ذریعے۔ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے فوج کے بارے میں بڑی سخت باتیں، جو ہے نا 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے کی تھی۔ فوج کو بہت حد تک جو ہے نا انہوں نے برا بھلا کہا کہ جو بھی کرتی ہے ملک میں فوج کرتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر وہ پروگرام سے وہ حصہ کاٹ دیا گیا تھا، لیکن اسے شاید جان بوجھ کر وائرل کیا گیا تھا تاکہ اصل مقاصد حاصل کیے جا سکے۔ تو ایسے ہی اپنے ایک دن پہلے کے پروگرام میں نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ اگر عمران خان نے اسمبلیاں ڈیزالو کی، کے پی کے اور پنجاب کی، پہلی بات تو وہ یہ کرتے ہیں کہ پنجاب کی اسمبلیاں ڈیزالو کرنا ممکن نہیں، کہ پرویز لائی کسی وقت بھی اس بات سے انکار کر سکتے ہیں۔ بالفرض اگر پھر بھی انہوں نے اسمبلیاں ڈیزالو کر دی تو پھر اس صورت میں عمران خان کو نااہل کر دیا جائے گا۔ تو پرویز الہی صاحب کو نجم سیٹھی صاحب کو یہ خبر کس ذرائع نے پہنچائی، اور کیا وہ اس میں یہ تاثر دینے جا رہا ہے کہ یہ پیغام اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے یا یہ امپورٹڈ حکومت کی طرف سے ہے؟ یہ ایک پلان آج کل چل رہا ہے نون لیگ کا کہ عمران خان صاحب کو نئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑا دو۔ تو اس میں ان کے جتنے بھی لفافہ صحافی ہیں وہ بھرپور طریقے سے وار کر رہے ہیں کہ اب عمران خان صاحب نے روک دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہ کرو۔ جس دن تک باجوہ ریٹائرڈ نہیں ہوا تھا اس وقت تک عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میر جعفر اور میر صادق، میں نواز شریف کو کہتا ہوں، لیکن جس دن باجوہ ریٹائرڈ ہوا اسی دن جو ہے نا عمران خان نے مہر ثبت کر دی کہ میر جعفر اور میر صادق تو جنرل باجوہ ہے۔ تو عمران خان صاحب نہ بھی کہے تو پوری قوم کو حقائق کا ادراک ہے، لفافے کتنی مرضی کوشش کر لیں تو ہر ایک کے اپنے ان سیاستدانوں کے کچھ چند جو بدنام زمانہ پاکستان کو لوٹنے والے سیاستدان ہیں، ان کے خاص لفافے ہیں۔ اس طرح جو ہے جنرل باجوہ صاحب، ان کے بھی حامد میر صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ چند ایک اور ہیں جو کہ بھرپور طریقے سے کوشش اور کاوش کرتے ہیں کہ وہ بالکل دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ تو ہم آتے ہیں اپنے اصل ولاگ کی طرف کہ آیا اب یہ جو پیغام نجم سیٹھی کے ذریعے دیا گیا ہے، یہ پیغام کیا عمران خان صاحب کو باور کروانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ یہ پیغام اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے یا پی ڈی ایم گورنمنٹ کی طرف سے ہے کہ اگر عمران خان نے اسمبلیاں ڈیزالو کی تو پھر انہیں
نااہل کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد انہیں کہا گیا کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو خیر یہ تو سخت ترین باجوہ کے مارشل لا ٹائپ دور میں بھی ان کے بس کی بات نہیں رہی کہ یہ عمران خان کو گرفتار کر لیں، تو یقیناً یہ اب بھی کسی صورت ان کی یہ ہمت نہیں ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر سکیں۔ اور اس کے بعد جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جنرل عاصم منیر صاحب کا کردار اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے یا پی ڈی ایم کو، کیونکہ اگر پاکستان بچانا ہے تو پاک فوج اور ملک اور عوام کو بچانے کے مترادف ہوگا، اور اگر پی ڈی ایم کو بچانا ہے، اس امپورٹر ٹولے کو بچانا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ پاکستان کو، پاک فوج کو اور عوام کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ ویسے بچا تو کچھ نہیں ہے، ملک عملی طور پر ڈیفالٹ کر چکا ہے، اعلان ہونا باقی ہے۔ اور عمران خان صاحب نے ایک بات اپنی پریس کانفرنس میں ایک دن پہلے بہت بڑی اور زبردست بات کہی، اور میں یہ اپنے اکثر ولاگ میں یہ بات کر چکا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ اس ملک کو کوئی نقصان ہوتا ہے، ملک ڈیفالٹ کی طرف چلا جاتا ہے یا ڈیفالٹ ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلا نقصان جہاں پاکستان کو ہونا ہے وہاں ہمارے پاک فوج کے جو پاکستان کی سلامتی کا ضامن ادارہ ہے اس کو ہونا ہے۔ عوام کی تو جیسے تیسے کٹ ہی رہی ہے، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ ادارہ بھی پاکستان کے اندر ہے، وہ کسی جزیرے میں نہیں رہتا۔ اگر پاکستان کو نقصان ہوتا ہے اس امپورٹڈ ٹولے کی طرف سے تو پھر ادارے کو نقصان سب سے پہلے ہے، اور انہوں نے یہ بہت اچھی بات کہی۔ عمران خان صاحب، اب آتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس سارے سینیریو میں کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب ہر صورت میں اسمبلیاں توڑیں گے، بصورت دیگر ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے، دوست ممالک اور چائنا قطعاً کسی صورت اس امپورٹڈ حکومت پر اعتبار نہیں کر رہا، اور تمام دوست ممالک نے بما چائنا نے قرض دینے سے انکار کیا ہے، اور قرض کے ضامن ہونے سے بھی انکار کیا ہے جو آئی ایم ایف کی طرف یہ جا رہے ہیں۔ تو یہ ضروری ہو گیا ہے نئے الیکشن کی طرف جانا، تو الیکشن ہر حال میں کروانا ہی ہوگا۔ اب پی ڈی ایم کی کیا کوشش ہے کہ عمران خان کو توشہ خانہ بدنام زمانہ کیس جو کہ پٹ چکا ہے اس کے ذریعے نااہل کروایا جائے، اور اس کا جو ہے نا کیس لگ چکا ہے، اور عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ذاتی طور پر پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور کیس جو عمران خان کی مبینہ بیٹی جو یہ کہتے ہیں کہ ٹیریان، اس کا کیس بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگ چکا ہے۔ تو اس سے پہلے حالانکہ یہ کئی بار اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کے بارے میں رجوع کیا گیا، تو عطر من اللہ صاحب نے یہ کیس ہر بار جو ہے نا وہ فارغ کر دیا، خارج کر دیا، سننے سے انکار کر دیا کہ کسی کی ذاتی اور نجی زندگی کے معاملات میں گھسنے کا ہمارا کوئی حق نہیں بنتا۔ تو نون لیگ کے پاس 197 سے جب سے عمران خان صاحب قومی سیاست میں آئے ہیں اس وقت سے ان کے پاس اس کی نجی زندگی کو گھسیٹنے کے علاوہ کوئی اور معاملات نہیں ہے۔ حالانکہ ان کی اپنی نجی زندگی اگر اٹھا لے بلکہ ان پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، حالانکہ کسی صورت بھی مناسب نہیں ہے کہ کسی کی نجی زندگی پر بات کرنا، لیکن ان کی نجی زندگیوں پر، ان کی فیملی کے ایک ایک ممبر پر کتابیں لکھی ہوئی ہے کہ ان کی نجی زندگی کیسی ہے۔ کسی پاکستانی سے ان کی جو نجی زندگیاں ہیں وہ چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ تو یہ 96-7 سے عمران خان صاحب کی نجی زندگیوں کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں، لیکن آج تک ان سے ان کو ملا اور نکلا کچھ نہیں۔ اور اس کے علاوہ توشہ خانہ میں ایک گھڑی ان کے پاس ہے جو کہ وہ جائز طریقے سے لے کر گیا ہے، جبکہ یہ تو توشہ خانہ سے وہ کچھ لے کر گئے ہیں۔ اگر جو الیکشن کمیشن ہے وہ جانبدار ہو، غیر جانبدار ہو کر کیسز سنے، تو پی ڈی ایم کے جو نون لیگ اور پی پی جتنے بھی یعنی کہ وزراء اعظم اس سے قبل عمران خان صاحب سے قبل رہ چکے ہیں گورنمنٹ میں، وہ تو پھر 1 منٹ سے پہلے نااہل ہوتے ہیں
کہ توشہ خانہ سے وہ گاڑیاں تک لے کر گئے ہیں، حالانکہ توشہ خانہ سے آپ گاڑی نہیں لے کر جا سکتے، یہ بھی توشہ خانہ کا قانون ہے۔ لیکن شاید یہ الیکشن کمیشن میں بیٹھے لوگ اندھے اور گونگے ہیں، اور ہماری عدلیہ کو اس طرف بھی دھیان دینا چاہیے کہ صرف ایک سمت نہیں، دوسری سمت بھی دیکھیں، اور الیکشن کمیشن کو طلب کرنے کا اختیار معزز اور اعلیٰ عدلیہ رکھتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔